قرآن کے چمن سے ہدایت کے پھول چن، کچھ کام آئے گی نا یہ خالی ادھیڑ بن۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک وبارک وسلم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں پروگرام تبویب القرآن کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد قرآن کریم کے مختلف مضامین آپ کی خدمت میں نہایت سادہ اور عام فہم انداز میں پیش کرنا ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس پروگرام میں جن امور پر گفتگو کی جاتی ہے وہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام کے بیان فرمودہ تفسیری نکات پر مشتمل ہوا کرتی ہے۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے اس کا عنوان ہے رمضان المبارک۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان المبارک کے بابرکت ایام میں ہیں۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں جو آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ اس کے کئی جوابات ہو سکتے ہیں۔ ایک جواب اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں دیا جائے تو وہ یوں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں المرء مع من احب، یعنی آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اس کا جواب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان الفاظ میں دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے، اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے، اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا، یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ ناظرین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ پر ذرا غور کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں یہ دولت لینے کے لائق ہے، اگرچہ جان دینے سے ملے۔ پس رمضان المبارک کا مقصد دراصل اللہ تعالیٰ کو پانا ہے، اس سے محبت کرنا ہے، اس کی خاطر جان دینا ہے۔ یہ فطرتی بات ہے کہ
کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے تو پھر وہ اس کی ہر ادا کی نقل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنی ادائیں، اپنے رنگ، اپنی صفات اپنانے کی تحریک کرتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یعنی تم اللہ کا رنگ پکڑو اور رنگ میں اللہ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے۔ انسان بھوکا پیاسا رہ کر ایک طرح اللہ تعالیٰ کا رنگ اپنے اوپر چڑھاتا ہے۔ اب یہ رنگ دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک تو ظاہری رنگ ہے اور دوسرا باطنی۔ ظاہری رنگ تو یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور نہ اسے انسانوں کی طرح دیگر حوائج ضروریہ لاحق ہیں، اسی طرح انسان کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو ان تمام حلال چیزوں سے روک لیتا ہے جو عام حالات میں اس کے لیے جائز تھیں۔ نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے، اسی طرح دیگر حلال چیزوں کے کرنے سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ پھر انسان باطنی رنگ میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات اپنا سکتا ہے، جیسے لوگوں کے لیے اس کے دل میں رحم پیدا ہو، بے غرض ہو کر ہر ایک کی خیر خواہی کرے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرے، بھوکا پیاسا رہ کر اپنے اندر غریبوں کے دکھ کا احساس پیدا کرے، پھر اس کے نتیجے میں ان غرباء کی ایسے رنگ میں مالی مدد کرے کہ ان کی عزت نفس محفوظ رہے، پھر اس کے ہر قول اور ہر فعل سے دیگر لوگوں کی عزت و آبرو محفوظ رہے، وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے اور کسی پر ظلم بھی نہ کرے وغیرہ۔ پس یہی مضمون دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو شخص ایمان کے تقاضوں کے مطابق اور نفس کا احتساب کرتے ہوئے رمضان کو قائم کرتا ہے، اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پس اس رمضان میں ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ وہ جائزہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرتے ہیں جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے؟ کیا اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو یاد کر کے ہمارا دل بے اختیار نم آنکھوں کے ساتھ ان کے لیے درود و سلام پڑھنے لگتا ہے؟ کیا بنینوں کی ہمدردی کے لیے ہمارے دل میں وہی تڑپ موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کے دل میں اپنی مخلوق کے لیے ہے؟ کیا گناہوں سے ہمیں نفرت ہو چکی ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو بد نظری سے بچا رہے ہیں؟ اسی طرح دیگر گناہ ہیں، کیا ہم ان سب سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر تو انسان کی ایسی حالت ہے تو یہی اس کے متقی ہونے اور محسن ہونے کی نشانی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ وہ ہر عیب اور ہر کمزوری سے پاک ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی معیت اور اس کے دائمی ساتھ کے لیے ضروری ہے کہ ہم متقی اور محسن بنیں، جیسا کہ وہ فرماتا ہے ان اللہ مع المتقین ان اللہ لمع المحسنین، یعنی اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نیکی کو سنوار کر ادا کرنے والوں اور دیگر تمام لوگوں سے حسن و احسان کا سلوک کرنے والوں کے بھی ساتھ ہیں۔ پس ہمیں رمضان کے مہینے میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کس قدر اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی یہ ادائیں اپنانے کی کوشش کی ہے۔ روزوں کے فوائد کے بارے میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ ماہ تنویر قلب کے لیے عمدہ مہینہ ہے، کثرت سے اس میں مکاشفات ہوتے ہیں۔ صلاۃ یعنی نماز تزکیہ نفس کرتی ہے، اور صوم یعنی روزہ تجلی قلب کرتا ہے۔ تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ نفس امارہ کی شہوات سے بعد حاصل ہو جاوے، اور تجلی قلب سے مراد ہے کہ کشف کا دروازہ اس پر کھلے کہ خدا کو دیکھ لے۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ خواب میں نے دیکھا کہ روزے رکھنا تو اہل بیت کی سنت ہے، تو میں نے اس میں اپنے لیے ایک اشارہ پایا کہ میں بھی روزے رکھوں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 6 ماہ تک کے روزے رکھے۔ اسی اثناء میں آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ انوار کے ستونوں کے ستون آسمان پر جا رہے ہیں۔ بس حضور کی اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ جب انسان روزوں کے ذریعے اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کی ادائیں اپنانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی محبت کا اظہار اس سے اس طرح کرتا ہے کہ اسے اپنے دیدار سے نوازتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انسان تو محبت کرے لیکن وہ غفور و ودود خدا اپنی محبت کا اظہار نہ کرے۔ وہ کرتا ہے اور خوب کرتا ہے۔ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھ سے دیکھ سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے جو اس پر اپنا آپ ظاہر کرتا ہے اور اسے اپنا دیدار نصیب فرماتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، یعنی نظریں اس تک نہیں پہنچ سکتی لیکن وہ نظروں تک پہنچتا ہے، اور وہ بہت لطف و کرم کرنے والا اور بہت باخبر ہے۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی 2 صفات بیان فرمائی ہیں وہ ہیں وَهُوَ اللطیف الخبیر، یعنی وہ خدا جب انسان کو اپنے کلام و الہام سے، اپنی وحی سے، کشوف و رویا کے ذریعے اپنا وجود کا اظہار اس پر کرتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم بھی ہوگا کیونکہ وہ لطیف ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں بھی اسے عطا کرتا ہے کیونکہ وہ خبیر ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ، یعنی انسان کا ہر عمل اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے مگر روزہ وہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا اجر میں خود اسے دوں گا۔ اس حدیث کی ایک اور قرات کچھ یوں ہے کہ وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جو اجر ہے وہ میں خود بن جاؤں گا، گویا اجر میں اس سے اللہ تعالیٰ ملے گا۔ پس یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث المرء مع من احبہ کا حقیقی مطلب، کہ انعام میں ہمیں اللہ تعالیٰ مل جائے۔ پس جسے اللہ تعالیٰ انعام میں ملے تو پھر اسے کسی دوسری چیز کی کیا خواہش ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا یہ مہینہ اسی لیے آتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرے، اس کا حقیقی تقوی اسے نصیب ہو، اور یہی مقصد روزوں کی فرضیت کا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ناظرین کرام، اگر ہم تمام بڑے بڑے ادیان کا جائزہ لیں تو روزے کا تصور کسی نہ کسی رنگ میں ہمیں وہاں ضرور نظر آئے گا۔ ایسا ہی جب نبوت کے 13ویں سال ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں پر آباد یہودی قبائل ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے اس روزے کی وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے عرض کی کہ اس روز اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی آل سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، یعنی ایک نبی ہونے کے ناطے میرا تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ حق ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا ارشاد فرمایا۔ اس واقعے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی تڑپ کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں پر روزے کی فرضیت کے لیے کس قدر بے قرار تھے۔ چنانچہ عالم الغیب خدا
جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی کیفیت سے خوب واقف تھا، اس نے اپنے فضل سے رمضان المبارک کے مہینے کو مسلمانوں کے لیے بطور ماہ صیام چنا اور روزوں کی فرضیت کے بارے میں سورۃ البقرہ میں احکامات نازل فرمائے۔ اسی کے ذکر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایام معدودات، یعنی یہ گنتی کے چند دن ہیں جو آئیں گے اور گزر جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جسے اپنی زندگی میں بوڑھے والدین نصیب ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما لے۔ نیز فرمایا وہ شخص بھی بڑا بدقسمت ہے جسے اپنی زندگی میں ماہ رمضان نصیب ہو اور وہ اس مہینے میں اپنے رب کو راضی نہ کر لے اور اس کی رضا سے جنت نہ حاصل کر لے۔ پس ہمیں اس رمضان میں بھی اپنے جائزے لینے چاہیے کہ کیا ہم نے 5 وقت نماز با جماعت کا اہتمام کرنے کی کوشش کی ہے؟ اگر مسجد گھر سے دور ہے تو کیا ہم گھروں میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ جتنی نمازیں بھی ممکن تھیں با جماعت ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نماز تہجد اور نوافل ادا کرنے کی طرف توجہ دے رہے ہیں؟ کیا ہم نے خود بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی کم از کم ایک بار قرآن کریم کا دور ختم کرنے کا ٹارگٹ دیا ہوا ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں اپنی طاقت کے مطابق مالی قربانی کر رہے ہیں؟ کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باقاعدگی کے ساتھ درود بھیج رہے ہیں؟ اور کیا ہم خلافت کے استحکام کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ اور ایسا ہی دیگر نیک کام ہیں۔ کیا ہم اپنی استطاعت کے مطابق ان میں حصہ لے رہے ہیں اور ہر برائی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پس اگر ہمارا رمضان خدا تعالیٰ کی نظر میں تقوی کے ساتھ گزرتا ہے تو ہی ہم حقیقی رنگ میں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو پانے والے ہوں گے، وگرنہ یہ روزے فقط فاقوں کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، یعنی جو شخص روزے میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے کو چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ روزوں کے بارے میں مزید فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی پس جو بھی تم میں مریض ہو یا سفر پر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اتنی مدت کے روزے دوسرے ایام میں پورے کرے۔ آج کل یہ سوال بڑا عام ہے کہ دیکھو اب تو سفر کس قدر سہولت کے ساتھ ہو رہا ہے، ہوائی جہاز آ گیا ہے، ریل گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، ان سب کے ذریعے سے اب ہم سفر کر سکتے ہیں، نہ تو ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے نہ تنگی۔ یہ معاملات تو پہلے تھا جب یہ ایجادات موجود نہیں تھیں۔ اس بات کا جواب دیتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص مریض اور مسافر ہونے کی حالت میں ماہ صیام میں روزہ رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے صریح حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ مریض اور مسافر روزہ نہ رکھے، مرض سے صحت پانے اور سفر کے ختم ہونے کے بعد روزہ رکھے۔ خدا کے اس حکم پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ نجات فضل سے ہے، نہ کہ اپنے اعمال کا زور دکھا کر کوئی نجات حاصل کر سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مرض تھوڑی ہو یا بہت اور سفر چھوٹا ہو یا لمبا ہو، بلکہ حکم عام ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مریض اور مسافر اگر روزہ رکھیں گے تو ان پر حکم عدولی کا فتویٰ لازم آئے گا۔ پس جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ ان پر حکم عدولی کا فتویٰ لازم آئے گا، تو اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان میں روزہ رکھا ہوا تھا، اسی دوران آپ کو ایک سفر کے لیے نکلنا پڑ گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا اور اپنا روزہ افطار کر لیا۔ بعض صحابہ کے بارے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی
کہ انہوں نے ابھی تک روزہ افطار نہیں کیا، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس فعل کو نافرمانی قرار دیا اور فرمایا اولئک العصاۃ، یعنی یہ لوگ نافرمان ہیں۔ پس دیکھیں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نجات فضل سے ہے، نہ کہ اپنے اعمال کا زور دکھا کر کوئی نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو مانیں۔ پھر یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سفر اور بیماری کے باعث کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو کیا کیا جائے؟ اس بارے میں اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتا ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی یہ گنتی سال کے دیگر ایام میں پورا کرنا ہوگی۔ نیز فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس حصے کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس حصے کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں۔ اول، اور ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں بطور فدیہ ایک مسکین کا کھانا واجب ہے۔ یہ ترجمہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان فرمودہ ہے۔ اس کا دوسرا ترجمہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کا ارشاد فرمودہ کچھ اس طرح سے ہے۔ حضور فرماتے ہیں اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں ان پر بطور فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یعنی جس کے روزے کسی مجبوری کی وجہ سے رہ گئے ہیں، یا اگر اسے کسی دائمی مرض یا بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر اس کا فدیہ دے دے۔ جبکہ دوسرے ترجمے کے مطابق اگر اسے اس بات کی طاقت ہے کہ وہ سال کے دیگر دنوں میں گنتی پوری کر سکتا ہے تو بھی فدیہ دے، کیونکہ اس فدیہ دینے کی برکت سے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اسے گنتی پوری کرنے کی توفیق دے دے گا اور وہ سال کے دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے دل میں آیا کہ یہ فدیہ کس لیے مقرر کیا گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ توفیق کے واسطے ہے، تا روزے کی توفیق اس سے حاصل ہو۔ ناظرین کرام، روزوں کی فرضیت کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے تو یہاں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ والدین بہت چھوٹی عمر کے بچوں کو روزہ رکھوا رہے ہوتے ہیں، یا دوسری طرف بچے بھی ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے روزے ضرور رکھنے ہیں۔ اس بارے میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو پہلا روزہ رکھنے کی اجازت 12 یا 13 سال کی عمر میں دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں مزید فرماتے ہیں 18 سال کی عمر میں روزے فرض سمجھنے چاہیے۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے ہمیں بھی روزہ رکھنے کا شوق ہوتا تھا، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں روزہ نہیں رکھنے دیتے تھے، اور بجائے اس کے کہ ہمیں روزہ رکھنے کے متعلق کسی قسم کی تحریک کرنا پسند کریں، ہمیشہ ہم پر روب ڈالتے تھے۔ تو بچوں کی صحت کو قائم رکھنے اور ان کی قوت بڑھانے کے لیے روزہ رکھنے سے انہیں روکنا چاہیے۔ اس کے بعد جب ان کا وہ زمانہ آ جائے جب وہ اپنی قوت کو پہنچ جائیں، جو 15 سال کی عمر کا زمانہ ہے، تو پھر ان سے روزے رکھوائے جائیں، اور وہ بھی آہستگی کے ساتھ۔ پہلے سال جتنے رکھیں، دوسرے سال اس سے زیادہ، اور تیسرے سال اس سے زیادہ رکھوائے جائیں۔ اس طرح بتدریج ان کو روزوں کا عادی بنایا جائے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو شخص صحت مند ہے اور روزہ رکھنا اس پر فرض ہے تو پھر اسے خلوص نیت کے ساتھ بھرپور انداز میں رمضان کے روزے رکھنے چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہانہ بنا کر روزے چھوڑنے کا عذر نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں کیا معلوم کہ وہ کس نعمت کا انکار کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان کی برکات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سنو سنو، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ چلا آتا ہے، یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں،
اور سرکش شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس میں ایک رات ایسی مبارک ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی برکات سے محروم رہا تو سمجھو کہ وہ نامراد رہا۔ اب بڑا ہی بد نصیب اور بدبخت وہ شخص ہے جو یہ چاہے گا کہ جنت کا دروازہ تو کھلا ہو مگر وہ اس میں داخل ہونے سے انکار کر دے۔ ایسا ہی ایک حدیث میں ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے استقبال کے لیے یقیناً سارا سال جنت سجائی جاتی ہے، اور جب رمضان آتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں کو میرے لیے خاص کر دے۔ اب دیکھیں کہ جنت اللہ تعالیٰ کے حضور سراپا التجا ہے کہ اے اللہ روزے دار میرے ہیں، انہیں دوزخ کی آگ کے حوالے نہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی جنت کی اس التجا کا جواب ان الفاظ میں دیتا ہے۔ حدیث میں ذکر ہے، خدا کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھنے والے سے جہنم 100 سال دور کر دی جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصوم جنۃ من النار، یعنی روزہ آگ سے بچانے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ ناظرین کرام، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام روزوں کے حوالے سے اپنا نمونہ ہمارے سامنے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میری تو یہ حالت ہے کہ مرنے کے قریب ہو جاؤں تب روزہ چھوڑتا ہوں، طبیعت روزہ چھوڑنے کو نہیں چاہتی۔ یہ مبارک دن ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے نزول کے دن ہیں۔ ایسا ہی وہ لوگ جو کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے، انہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پس میرے نزدیک خوب ہے کہ انسان دعا کرے کہ الہی یہ تیرا ایک مبارک مہینہ ہے اور میں اس سے محروم رہا جاتا ہوں، اور کیا معلوم کہ آئندہ سال زندہ رہوں یا نہ، یا ان فوت شدہ روزوں کو ادا کر سکوں یا نہ، اور اس سے توفیق طلب کرے۔ مجھے یقین ہے کہ ایسے دل کو خدا تعالیٰ طاقت بخش دے گا۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ روزہ رکھنے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے بھی بچتا ہے، گویا یہ ایک قسم کا علاج ہے۔ اس بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صوموا تصحوا، یعنی روزے رکھو تاکہ تمہاری صحت اچھی ہو۔ پس قرآن کریم نے جو یہ فرمایا ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی تمہارا روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، تو گویا روزے رکھنے سے انسان روحانی اور اخلاقی بیماریوں سے بھی بچتا ہے اور جسمانی بیماریوں سے بھی حفاظت اسے نصیب ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک اور اس کی برکات کا ذکر انشاءاللہ العزیز ہوتا ہی رہے گا۔ روزوں کی فرضیت اور رمضان المبارک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم، قبولیت دعا، لیلۃ القدر، اعتکاف اور اسی طرح دیگر امور کا آپس میں بڑا گہرا ربط بیان کیا ہے۔ آئندہ پروگراموں میں ہم انشاءاللہ العزیز ان تمام امور پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کے چمن سے ہدایت کے پھول چن، کچھ کام آئے گی نا یہ خالی ادھیڑ بن۔